حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسو آ جانا، یہ کس طرح ہے؟ کیا یہ غم یا کچھ اور ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت واصف علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی ایک راہ ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جائیں، نہ وہاں غم ہے نہ وہاں خوشی ہے، بس صرف آنسو ہے، تو یہ رکت اور شے ہے، یہ غم نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر جائیں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ کس بات کے؟ وہاں کوئی غم تو نہیں ہے، اور یہ آنسو خوشی کے بھی نہیں ہے، یہ رکت ہے۔ رکت ایک الگ داستان ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں، یہ رکت ہے۔ رکت آپ کے وجود کی ریت کے اندر سونے کے ذرات ہیں، اور وہ سونا پھر خود بخود نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان بڑی شاندار مخلوق ہے۔ رکت جو ہے یہ الہیات کا حصہ ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو تو ان آنسوؤں میں دیکھو جو رکت کی شکل میں آتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں۔ سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہوں میں، تو یہ ایک خاص مقام ہے۔ اس لیے یہ آنسو جو ہے یہ غم کی بات نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو ایسی کربلا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس بات کا آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ کربلا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یعنی امام حسین علیہ السلام سے کربلا کا مقام جدا کرنے والا کون ہے؟ کسی شیعہ سے پوچھو یا کسی سنی سے پوچھو جو امام علی مقام سے مقام کربلا جدا کرنے کا خیال کرے۔ جب آپ امام علی مقام سے کربلا کا مقام جدا نہیں کرتے ہیں تو پھر روتے کس بات پر ہے اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ مقام کربلا امام علی مقام کی شان ہے، تو پھر یہ شان قائم رہے گی۔ یا یہ کہو کہ مقام کربلا جدا کر دو یا وادی طائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جدا کر دو، تو آپ نہیں کرو گے۔ یہ کوئی شیعہ عالم کر دے، کوئی سنی عالم کر دے، کوئی مولوی صاحب کر دے، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ درویش اس لیے سرخرو رہتا ہے کہ وہ مقام کربلا کا تحیر پہچانتا ہے، یہ مقام کیا ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر دوبارہ موقع ہو تو کسی اور امام حسین کے ساتھ یہ نہ کرنا۔ آپ یہ تو کبھی نہیں کہیں گے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ بلکہ آپ نے تو دین کے بالکل خلاف بات کرتی ہے۔ امام پاک کی مرضی کے بغیر آپ ان کی اچیومنٹ کو، ان کے حاصل کو نکال رہے ہو۔ امام پاک سے پوچھو، کیا امام علی مقام، کیا آپ کو کربلا کا مقام پسند نہیں؟ یا امام پاک کے والدین سے پوچھو، یا امام پاک کے اور بزرگوں سے پوچھو، تو مقام کربلا جو ہے یہ امام علی مقام کی سرفرازی کی دلیل ہے، یہ سرکشی کی دلیل ہے، یہ اسلام کی زندگی نو کی بات ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ مقام ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن مقام پیغمبروں جیسا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو غم وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعہ دوبارہ ہو تو ایسا نہ ہو۔ جس طرح رستم سہراب کا واقعہ ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کو نہ مارے، لیکن آپ یہ تو کبھی نہیں کہو گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ یہ تو مقام بھی اچیو ہو گیا، حاصل ہو گیا، عجیب مقام ہے۔ اس کائنات کا کوئی انسان اس مقام کو صاحب مقام سے
جدا کرنے کی تمنا اور جرات نہیں کر سکتا۔ جو اس مقام کو جدا کرنے کی کوشش کرے وہ کر کے دیکھے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اس کائنات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ یہ مقام ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر یہ مقام کیا ہے؟ بس یہ مقام ہی اصل مقام ہے۔ پھر یہ ابتلا کیا ہے؟ یہ ابتلا روشنی ہے، نور ہے، خاص بات ہے، اور اس کے اندر بڑا راز ہے۔